السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تحریک عدم اعتماد کی سیاسی جنگ اب قانونی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی مس کیلکولیشنز واضح طور پر دکھائی دے رہی ہیں اور اپوزیشن رہنماؤں کا لہجہ اور ان کے چہرے مایوسی کی ایک تصویر بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کپتان اپنے منحرف ارکان کو فیس سیونگ پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ان ارکان کو جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حکومت کو چھوڑ کر پی ایم ایل این کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے تیار تھے یا اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمران خان کے بڑے بڑے جلسوں نے وہ پریشر کریٹ کیا ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تو عمران خان صاحب نیوٹرل کو ابھی تو انہوں نے جانور سے تشبیہ دی ہے، کل کو وہ کس چیز سے تشبیہ دیں گے یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑی پریشانی ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر کچھ سیاسی حلقے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میوزک تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے، بلکہ وہ شاید ان کو ان کی مدت ملازمت مکمل ہونے سے پہلے ہٹانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو ایک پریمپٹیو سٹرائک کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے، لیکن عمران خان صاحب کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف عمران خان صاحب نہیں ہٹیں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پورا سیاسی ٹبر ہے وہ بھی منظر عام سے ہٹایا جائے گا۔ صرف گورنمنٹ کا سسٹم لپیٹا نہیں جائے گا بلکہ پوری جمہوریت کو بھی لپیٹا جا سکتا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ خود عامر لیاقت جیسے ایم این ایز جن کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن وہ یہ باتیں زبان زد عام اب پبلکلی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن پارٹیاں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا لارا دے کے، لالی پاپ دے کے، رشوت دے کر عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہ رہی تھیں، اور اس سازش کو کپتان نے عوام کی طاقت سے بظاہر آج کی ڈیٹ تک مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ یہ تینوں نیکسز مل کر پولیٹیکل لیڈرز کو گراؤنڈ سے باہر بھی کرتے ہیں اور گراؤنڈ کے اندر بھی لے کر آتے ہیں۔ تو اپوزیشن جماعتیں مایوس کیوں ہیں، فرسٹریشن کا شکار کیوں ہیں؟ اب ایک طرف ناراض ارکان عمران خان سے واپسی کے لیے رابطے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب باپ کی حیثیت سے ان کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب یہ واپسی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں اور ان کو پتہ لگے کل کو کہ وہ تاحیات نااہل ہو گئے، ان کا پورا پولیٹیکل جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو جائے جسٹ بیکاز کہ میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے، شریف اور زرداری خاندان کو اپنے مقدمات سے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو یہ کندھے وہ کیوں پرووائڈ کریں گے؟ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی واضح طور پر یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ کوئی بینیفٹ اس چیز سے حاصل کیا جائے۔ لیکن جو سیاسی جنگ قانونی جنگ میں کنورٹ ہوئی ہے یہ اپوزیشن کے اعصاب کے اوپر بڑی مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو تحریک عدم اعتماد کا ورلڈ کپ ہے وہ بڑی کامیابی سے اس ٹارگٹ کو، اس میچ کو جیتنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کس طریقے سے جیتنے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اپوزیشن جماعتیں 27 مارچ کے جلسے سے اتنی خوف زدہ ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پیچھے چھپ کر یہ کوشش کی گئی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ کسی طریقے سے 27 تاریخ کا جلسہ، جس کو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ عمران خان صاحب کلیم کر رہے ہیں، جس میں 10 لاکھ افراد کے آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ جو شخص پی ٹی آئی کا عمران خان کے اگینسٹ ووٹ دے گا وہ اس 10 لاکھ کے مجمع میں سے گزرے گا اور اسی 10 لاکھ کے مجمع میں سے وہ گزر کر واپس آئے گا۔
تو وہ یعنی کہ وہ بچ نہیں پائے گا. یہ گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی فواد چودھری جیسے لوگوں نے. لیکن اپوزیشن نے اس جلسے کو بہت سیریس لیا ہے اور انہوں نے پہلے تو یہ اناؤنس کیا کہ وہ مقابلے میں جلسہ کریں گے. جب ان کو یہ پتا لگا کہ بھائی پبلک تو ابھی بھی عمران خان کے پیچھے دیوانی ہے, پبلک میں ابھی بھی عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی کم نہیں ہوئی جتنی کم اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی تھی, یا جتنی کم لندن میں بیٹھے ہوئے باؤ جی انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ عمران خان اپنی مقبولیت کی ایک آخری ایکسٹریم کے اوپر پایا جاتا ہے اور اب وہ کراؤڈ کو پل نہیں کر سکتا, تو ان کی کیلکولیشنز غلط ہو گئیں. تو اب اپوزیشن تو عوام کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہے, یہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے نہیں ہے, یہ گورننس کے لیے نہیں ہے, یہ تو اقتدار میں حصے کے لیے ہے. کسی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ چاہیے, کسی کو وفاقی وزارتوں میں حصہ چاہیے, کسی فضل الرحمان کو جو ان اسمبلیوں کو ناجائز کہتے تھے ان کو صدر پاکستان بننا ہے, اور کسی کو سندھ پر اپنی حکمرانی کا جو راج ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. تو یہ پاور پالیٹکس تھی, اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اب جب یہ پبلکلی ایکسپوز ہو گئی ہے اپوزیشن, تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کراؤڈ گورنمنٹ کے مقابلے میں لا سکے. تو گورنمنٹ کا عوامی ریاکشن کا مقابلہ نہ کرنے کی صلاحیت سے بھاگنے کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو استعمال کیا گیا, اور بار ایسوسی ایشن جس کو لیگل کمیونٹی کا ریپرزنٹیٹیو بننا چاہیے تھا, وہ لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نہیں ہے بلکہ یہ متحدہ اپوزیشن بار ایسوسی ایشن ہے, یہ مسلم لیگ نون کا لائرز ونگ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا لائرز ونگ ہے, یہ پاکستان بار ایسوسی ایشن نہیں ہے. سپریم کورٹ کی یہ تمام وکلاء کمیونٹی کی نہیں حفاظت کر رہی, اور یہ کسی انسانی حقوق کے مسئلے کے اوپر درخواست گزار نہیں بنے سپریم کورٹ کے اندر. یہ محض ایک سیاسی طبقے کے ذاتی مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں 27 تاریخ کے جلسے کو روکنے کے لیے درخواست دائر کی, اور یہ پلی لی کہ امن و امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے اور کسی شخص کو ووٹ ڈالنے سے روکنا یہ بنیادی حقوق کی وائلیشن ہے. عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اور گورنمنٹ کو روکا جائے. اب یہ جو نیریٹو بلڈ کیا گیا, آج اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے اندر جو اپنا پورا ایک پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کیا, اس پوائنٹ آف ویو کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا, کسی کو روکا نہیں جائے گا, گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو علیحدہ علیحدہ جگہیں دی جائیں گی جہاں پر وہ اپنے جلسے کریں گے, اور ایک چیز کو میک شور کیا گیا کہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا, جو کہ پاکستان بار ایسوسی ایشن کی پلی تھی سپریم کورٹ کی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یہ شریف خاندان کے لیے کام کر رہی ہے. یہ اس کی درخواست مسنگ پرسن کے لیے نہیں ہے, اس کی کوئی درخواست انسانی حقوق کے لیے نہیں ہے, اس کی درخواست صرف ایک فرد واحد نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کے لیے ہے. تو یہ اس کی ایک پاسٹ ہسٹری ہے اس بار ایسوسی ایشن کی کہ یہ اپنے کندھے پرووائڈ کر رہی ہے اس اپوزیشن کو اور پارٹی بننے کی کوشش کر رہی ہے. آج کی سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پوائنٹ کو بار بار ریز کیا کہ پاکستان بار ایسوسی ایشن کا اس معاملے سے تعلق کیا ہے. یہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے, یہ پارلیمنٹ کی انٹرنل جنگ ہے, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس کے اندر کیا ہوا, وہاں پر بار ایسوسی ایشن گفتگو کرنے سے کیوں خوف زدہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں ان کے نزدیک فلور کراسنگ جرم نہیں ہے, ان کے نزدیک ضمیر فروشی کوئی جرم نہیں ہے, ان کے نزدیک پیسے لے کر ووٹ بیچنا کوئی جرم نہیں ہے. کیوں
کیونکہ یہ تو خود پیسے لے کر نواز شریف کی وکالت کر رہے ہیں اور نواز شریف کا ماؤتھ پیس بن رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک ہے, ایک بلیک ڈے ہے کہ اس بار ایسوسیشن کو نیوٹرل بننا چاہیے تھا عوامی مفاد میں. یہ نیوٹرل نہیں بنی, یہ بلکہ پارٹی بن گئی ہے. اب جب یہ پارٹی بن گئی ہے تو دوسری جانب جو ریفرنس فائل کیا گیا, صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کے اندر, اس پہ آج ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. اور یہ ایک آبزرویشن دی سپریم کورٹ نے, اور یہ کہا کہ آرٹیکل 95 کے تحت جو ووٹ ہے وہ سیاسی جماعت کا ہے, وہ سیاسی جماعت کی ملکیت ہے, کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے. یعنی کہ سیاسی جماعت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کسی کو ووٹ دینا ہے تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا, لیکن اگر کوئی انفرادی طور پہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دینا ہے تو وہ ووٹ انفرادی کنسیڈر نہیں ہو سکتا. اٹ مینس کہ وہ ووٹ اللیگل ووٹ ہوگا. تو اب 24 مارچ کو اس پہ سماعت ہوگی. اب دیکھتے ہیں, کوئی سٹے نہیں دیا گیا, کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی آفر گورنمنٹ کو نہیں دی گئی. گورنمنٹ کے 4 بنیادی سوال تھے کہ کیا ووٹ ڈالنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے منحرف رکن کو, کیا ووٹ جو ڈالا جائے گا غیر قانونی طور پہ وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے, اور اگر کاؤنٹ ہو سکتا ہے تو اس کی سزا صرف ڈی سیٹ ہے یا تاحیات نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ وہ تاحیات نااہلی کا خوف ہے جو ناراض ارکان کو واپس لے کر آ رہا ہے. انہیں اس گارنٹی پر یقین نہیں ہے کہ کل کو نواز شریف اور آصف علی زرداری ان کو ریسکیو کریں گے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں استعمال کریں گے, استعمال کرنے کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور ہمیں ڈمپ کر دیا جائے گا استعمال کر کے. تو یہ لوگ بھی اتنے چوچے نہیں ہیں کہ یہ محض ووٹ دے دیں اور اپنے آپ کو تاحیات نااہل کروا لیں. بٹ اپوزیشن رہنماؤں کی مایوسی یہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے جب وہ اس چیز پہ چیختے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق 21 تاریخ کو اجلاس کیوں نہیں ہوا اور 25 کو کیوں ہو رہا ہے اور 25 میں کتنے دیر لگے گی یہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں کہ جتنا ٹائم بڑھے گا گورنمنٹ اتنی کامیاب ہوگی چیزوں کو مینج کرنے میں, لوگوں کو مینج کرنے میں, ووٹ کو خریدنے کے اندر, یا گورنمنٹ پریشرائز کرنے میں کامیاب ہوگی اور لوگ خوف کے مارے اپوزیشن کے کیمپوں سے نکل کر گورنمنٹ کی طرف رجوع کریں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگ یہ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو ورلڈ کپ ہے ابتدائی طور پہ اس کی پچ کیپٹن کی اننگز کو سپورٹ کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ صرف کیپٹن باہر ہوگا, کیا عمران خان کی حکومت باہر ہوگی, یا یہ پورا ڈیموکریٹک سسٹم لپیٹا جائے گا. اور دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب کی راکھی ہے یہ کب تک قائم رہتی ہے, اور عمران خان صاحب کتنے برنٹلی اور اوپنلی اس اپوزیشن کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. بٹ سٹل لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے میں مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.